من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کبریا کہیے.
اور جب ان کا ذکر آئے تو دنیا سراپے گوش ہو جائے، اور جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے۔ کملی والے کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی، عظمت اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ۔ سامعین محترم، اس وقت میں نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھائے ہیں، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور ہر مسلمان کلمہ گو کو دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور مسلمان تو اصل میں وہ ہیں جو عام ایمان والے مسلمانوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت بے لوث ہونی چاہیے، کسی لالچ کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس دنیا کائنات میں محبت کرنے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کوئی محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ اس کے حسن کی بنا پر، اور کچھ لوگ محبت کرتے ہیں اچھی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے، اور کچھ محبت کرتے ہیں حسب و نسب اور رشتہ داری کی بنا پر،
اور کچھ محبت کرتے ہیں کسی بڑے منصب اور عہدہ کی بنا پر، مگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جس میں بیک وقت یہ ساری چیزیں پائی جائیں۔ یہ واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت، صورت، حسن و جمال، اچھی صفات، خوبیوں، منصب اور حسب و نسب کے اعتبار سے، بلکہ ہر لحاظ سے دنیا کائنات کے تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے اسی عنوان پر کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر اعتبار سے بے داغ، بے عیب اور لا ریب ہے۔ بچپن سے لے کر تا دم آخر آپ کی پوری زندگی پاکیزہ زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی تو عرب کے رواج کے مطابق باہر سے کچھ دائیاں آتی ہیں جو بچوں کو لے کر جاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں۔ اس موقع پر بھی بنو حوازن قبیلہ کی علاقہ طائف سے دائیاں آتی ہیں، ان میں بنو سعد قبیلہ کی حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ لیکن جب آ رہی تھیں تو جس سواری پر حلیمہ سعدیہ اور اس کا شوہر سوار تھے، وہ بہت کمزور، لاغر تھے۔ باقی دائیوں کی سواریاں صحت مند اور تیز رفتار، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں حلیمہ کو چھوڑو، اگر ہم اس کے انتظار میں رہیں تو اس کی سواری بڑی سست ہے، بہت وقت لگے گا، دیر ہو جائے گی، ہم چلی جاتی ہیں، یہ خود آ جائے گی۔ تو حلیمہ کے پہنچنے سے پہلے ہی مکہ میں یہ دائیاں ان لوگوں کے بچے لے کر چلی گئیں جو مالدار تھے اور سردار قسم کے لوگ تھے، تاکہ اس بچے کو دودھ پلانے پر ہمیں اجرت بھی ملے اور انعام و کرام بھی ملے۔
اور وہ دائیاں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ کے پاس، پوچھا ہمیں معلوم ہوا ہے آپ کے پاس بچہ ہے، دودھ پلانا چاہتی ہو؟ کہا ہاں۔ پوچھا کہ بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ جب بتایا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، وہ اس کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے جا چکا ہے، تو وہ چھوڑ کر چلی جاتی کہ جب اس کا باپ ہی زندہ نہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ لیکن میں کہتا ہوں یہ انہوں نے نہیں چھوڑا، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد قبیلہ میں جائیں۔ سعد کے معنی ہیں خوش نصیب، سعادت مند، خوش نصیب گھرانے میں پرورش پائیں اور حلیمہ کے حلم والا دودھ پئیں۔ آپ نے قرآن مجید میں تذکرہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون نے انہیں دودھ پلوانے کے لیے علاقہ بھر کی تمام عورتوں کو بلایا، وہ آئیں اور ہر ایک کی دلی چاہت تھی کہ یہ بچہ میرا دودھ پیے تاکہ فرعون کی طرف سے مجھے بہترین اجرت اور انعام مل سکے۔ لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ ہم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا، کسی کے دودھ کو انہوں نے منہ تک نہیں لگایا، کسی کا دودھ پینا پسند نہ کیا۔ پاس ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی تھیں، کہنے لگیں اگر کہو میں تمہیں ایک گھر والوں کے بارے میں بتاتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور اگر یہ اس کا دودھ پینے لگ جائے گا نا تو وہ اس کے لیے بڑی خیر خواہ ہوگی، وہ عورت جو اس کو دودھ پلائے گی، اور اس کی بہترین کفالت اور پرورش کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ماں آئیں، بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں ان کی حقیقی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے اور جان لے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں بالکل صحیح اور سچا کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ جس طرح
اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب فرمایا، اسی طرح سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا۔ وہ آئیں، پوچھا، انہیں بھی بتایا گیا اس بچے کا باپ زندہ نہیں۔ پہلے مایوس ہونے لگیں، لیکن پھر اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور کہا کیوں نہ ہم اسی بچے کو اٹھا لیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اسی میں برکت عطا فرما دے۔ اٹھا لیا، لے کر اپنے ڈیرے میں آئیں۔ بیان کرتی ہیں کہ یہ قحط سالی کا دور تھا، قحط سالی کی وجہ سے میرے جانور کو پورا چارہ نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جانور کمزور تھا اور میری چھاتی میں بھی پورا دودھ نہیں تھا، بالکل کم دودھ، اتنا کم کہ میرا بیٹا عبداللہ وہ بھی دودھ پیٹ بھر کر نہ پی سکتا، اور پورا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے پوری رات وہ بے سکون رہتا، نہ خود آرام کی نیند سوتا اور نہ ہمیں سونے دیتا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی، میں نے اپنی چھاتی کے ساتھ ان کو لگایا، اللہ احکم الحاکمین نے میری چھاتی میں دودھ پیدا فرما دیا، میرے اپنے بیٹے عبداللہ نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، ہم پوری رات آرام کی نیند سوئے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر صبح کے وقت میرے شوہر اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز ہیں۔ دودھ دوہا، دودھ سے برتن بھر گیا، ہم دونوں نے جی بھر کر شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور میرے شوہر کہنے لگے حلیمہ تو نے واقعہ ہی بڑی بابرکت روح کو حاصل کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے، امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے ہمیں بڑے نفع عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ہم نے سفر شروع کیا۔ میرے ساتھ والی دائیاں وہ یہی سوچ کر پہلے چلی گئیں، سفر شروع کر دیا کہ اس کی تو سواری ہی بڑی کمزور ہے، جس طرح آتے وقت اس نے ہمیں دیر کروائی، اسی طرح جاتے وقت بھی یہ ہمیں دیر کروا دے گی، اس کو چھوڑو ہم چلتے ہیں، یہ خود آ جائے گی۔ وہ جا رہی ہیں، ہم نے بھی سامان سفر باندھا اور سواریوں پہ سوار ہوئے۔ جب ہم سوار ہوئے، میں اپنے گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سواری پہ سوار ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کمزور، لاغر اور بیمار سواری کو صحت مند اور تیز گام بنا دیا۔ وہ تیز رفتار بن گئی اور اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی کہ وہ دائیاں جو ہم سے پہلے چلی تھیں انہیں راستے میں ہی چھوڑ دیا اور انہیں چھوڑ کر ان سے آگے نکل گئی۔ انہیں راستے میں ہی چھوڑ کر ان سے آگے نکل گئی۔
یہ پوچھتی ہیں حلیمہ بتا تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا سواری بدل لی ہے؟ ان کے سوال و جواب کسی نے اس طرح بیان کیے، دائیاں پوچھتی ہیں سانو دس نہیں حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی، جی میں روکنی ہے اویں جاندی پیر پٹ دے، کیڑی چیز جو تو ساڈے تو چھپائی جانی ہے، کیوں تیز تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے؟ حلیمہ نے جواب دیا کہ جنوں چھڑیا تو سانے یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، چن آمینہ دا گودی وچ پائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں، جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا، مینو آمینہ دی گودی وچوں لال لبیا، اسے لال نو میں سینے نال لائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں۔ ادھر اللہ احکم الحاکمین نے اپنی رحمت کو برکات کو حکم دیا کہ حلیمہ سعدیہ کے آنے سے پہلے پہلے ان کے گھر میں ڈیرا لگا لو۔ جب پہنچتی ہیں اپنے گھر میں بیان کرتی ہیں قحط سالی کا زمانہ تھا، اس سے پہلے جس طرف بھی ہمارے چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر جاتے کہیں سے پورا چارہ نہ ملتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے ہم پر بڑا احسان کیا، میرا چرواہا جدھر بھی اپنی بکریوں کو لے کر جاتا انہیں ادھر سے ہی چارہ مل جاتا، اور باقی لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم کدھر اپنے جانوروں کو لے جاتے ہو؟ جانور جس طرح جاتے ہیں اسی طرح آ جاتے ہیں، تم بھی ادھر ہی لے کر جایا کرو جس طرف حلیمہ سعدیہ کا چرواہا اپنے جانوروں کو لے کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 سال حلیمہ کے پاس یہ رضاعت والی مدت گزاری، عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ جس طرح عام بچے اپنے کپڑوں میں ہی بسترے پہ پیشاب کر دیتے ہیں یا مٹی میں کھیل کر اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنے جسم کو مٹی سے بھر لیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں تھا، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح صاف اور شفاف رہے۔ آپ کی شروع سے لے کر آخر تک پوری کی پوری زندگی پاکیزہ زندگی تھی۔ اور پھر جب یہ مدت پوری ہوئی 2 سال کی، حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ میں واپس آئیں۔ والدہ آمینہ کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور کہا یہ آپ کی امانت ہے، لیکن ہماری یہ دلی چاہت ہے کہ آپ اس بچے کو مزید کچھ عرصہ ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ یہ شہر کی آب و ہوا سے بچا رہے اور ہمارے پاس دیہات میں یہ کچھ وقت گزارے تاکہ اس کا جو جسم ہے یہ مضبوط ہو جائے اور یہ خاص عربی زبان کو سیکھ لے۔ ماں آمینہ انکار کرتی ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ اصرار کرتی ہیں۔ ان کے بار بار اصرار کی وجہ سے ماں آمینہ نے پھر اپنے لخت جگر
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس نشو و نما پرورش پا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے حفاظت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ، اپنے رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ گھر سے باہر کبھی کبھی کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت کھیلنے کے لیے باہر آئے، ماں حلیمہ کو پتہ چلا، پیچھے آئیں، اپنے بیٹے شیمہ سے کہنے لگیں کہ تم دوپہر کی گرمی میں، اتنے سخت گرمی میں باہر آ گئے، دیکھ نہیں رہی کتنی دھوپ ہے؟ کہنے لگیں امی جان آپ فکر نہ کریں، اللہ کی طرف سے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ میں نے دیکھا جب ہم باہر نکلے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دیا جو ان کے اوپر سایہ کر رہا تھا۔ ہم جدھر جاتے وہ بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ ہے، وہ ان پہ سایہ کرتا ہے، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے۔ اور وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرع صدر کا فیصلہ ہوا۔ آپ بچپن میں ہی تھے، 3 یا 4 سال کے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خود بیان فرمائی، جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرما کہ 2 فرشتے آئے، ایک نے پوچھا کیا یہ وہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر مجھے پکڑ کر زمین پہ لٹایا، میرا سینہ چیر دیا اور اندر سے میرا دل نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا، اور ایک خون آلود چھوٹا سا لوتھڑا تھا جو نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اور پھر وہ دل میرے سینے میں رکھ کر اس کو بند کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک ترازو لایا گیا، اور اس ترازو کے اندر ایک طرف مجھے بٹھا دیا گیا اور دوسری جانب ایک اور آدمی کو بٹھایا گیا، اور پھر ترازو کو اٹھایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں حالانکہ میں عمر میں اس سے کم ہوں، جسامت میں بھی کم، لیکن میرا وزن اس سے زیادہ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے مقابلہ میں 10 آدمی بٹھائے، میرا وزن 10 سے بھی زیادہ، پھر 20 آدمی بٹھائے، میرا وزن 20 سے بھی زیادہ، پھر 50 آدمی بٹھائے، میرا وزن 50 سے بھی زیادہ، پھر 100 آدمی بٹھائے، میرا وزن 100 سے بھی زیادہ، پھر 1000 آدمیوں کو بٹھا کر وزن کیا گیا، فرمایا میرا وزن 1000 سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا یہ کیا گنتی کر کر کے وزن کر رہے ہو؟ یہ تو وہ محمد ہیں کہ ایک طرف یہ اکیلے ہوں اور دوسری جانب پوری کی پوری امت ہو، جو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں کی تعداد میں ہو، پوری کی پوری امت کو بٹھا دیا جائے اور پھر ترازو کو اٹھایا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔
یہ ہے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جسے ہمارے ایک بزرگ شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اب کئی لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں۔ لیکن آؤ سنو ہم سے اور پھر بات کو سوچو اور آگے پہنچاؤ۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق اللہ دے ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے، مخلوق خدا دے ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے، پورے جگ دے دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے، وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے، سولی دا ہلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے، میدان احد وچ میں صدقے جاں دند دا ٹوٹ جانا ایک پاسے، او دیاں جگ وچ دھماں پیاں نے سن کے کلمہ پڑھیا کئیاں نے، کوئی امت دے لئی بد دعا کردا پر ایتھے سینے لگانا ایک پاسے، اونو شان یاسین دی پگ دائے او تے مرشد سارے جگ دائے، ایک کشتی دا ضامن ایک پاسے پورے جگ دا مہانا ایک پاسے، دریا دیاں لہراں ایک پاسے انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے، پتھراں دا پھٹنا ایک پاسے چن پھاڑ گرانا ایک پاسے، اور قیامت کے دن رب نفسی آوازا ایک پاسے، رب امتی دا تقاضا ایک پاسے، پورے جگ دے پاپی ایک پاسے سم سام نمانا ایک پاسے۔ ایک طرف اللہ کی پوری مخلوق ہو جس میں ساتوں آسمان بھی، ساتوں زمینیں بھی، تمام کے تمام جنات بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، اور دوسری جانب اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ کی ساری مخلوق مل کر بھی مقابلہ کر سکتی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے آپ کے شرع صدر کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے سارے بوجھ اتار دیے، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا رکھی تھی، اور تمام تار بوجھ اتار کر ہم نے آپ کا شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا چرچا، آپ کا ذکر پوری کائنات سے اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوبصورت انداز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ الم نشرح لک صدرک، ہے نام محمد سے آیا شان محمد،
جو شان محمد وہ شایان محمد، شاہان زمانہ کیا شاہان زمانہ، او شاہان زمانہ بھی ہیں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا ہے ورفعنا لکا ذکرک سے یہ ثابت، ہوتا ہے ورفعنا لکا ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد بھی ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا کوئی دوسرا انسان نہیں آیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک آئے گا بھی نہیں آئے۔ اس لیے ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرنی چاہیے۔ جو عین ایمان ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ہاں ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں، دنیا والوں کو بتا دیں کہ لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ہے، توجہ سے ذرا سنو، اپنے سر سیدھے کر کے رکھو، آنکھیں کھول کر۔ رب العالمین کا فرمان، اللہ کا اعلان، فرمایا لوگوں سن لو، ان کان آباؤکم، ایک طرف تمہارے ماں باپ ہوں، وابناؤکم، تمہاری بیٹیاں اور بیٹے ہوں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی اور بہنیں ہوں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے خامند ہوں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا کمایا ہوا مال بھی ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ محلات، وہ مکانات جو تم نے بڑے خوبصورت بنائے ہیں اور جنہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو، ایک طرف یہ ساری چیزیں ہوں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ان چیزوں سے ہو گئے، ان رشتوں سے ہو گئے، پھر سن لو تم ایماندار نہیں بلکہ فاسق ہو، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے، ہر ساز و سامان سے، ہر رشتے سے بڑھ کر محبت اللہ کے ساتھ ہو اور اللہ کے رسول سے ہو۔
اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر کے دکھا دیا، انہوں نے بتا دیا اور عملی نمونہ پیش کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ بدر ہوا، ان کا سکا بیٹا عبد الرحمن جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، کفار میں شامل ہو کر میدان بدر میں آیا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ بعد میں مسلمان ہوا اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اے ابا جان، میدان بدر میں آپ 3 دفعہ میرے سامنے آئے، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر تلوار کو روک لیا، آپ پہ حملہ نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بیٹے عبد الرحمن، اب تو وقت گزر گیا، اب اللہ نے تجھے ایمان لانے کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گیا، لیکن تو نے 3 دفعہ مجھے دیکھا اور باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ واللہ اگر میں تجھے 1 دفعہ بھی دیکھ لیتا، میں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تیرا سر قلم کر دیتا۔ محبت تھی نا، محبت تھی۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا ہے، اور ایک بدبخت نے اپنا کپڑا نبی علیہ السلام کی گردن میں ڈالا ہوا ہے، بل چڑھا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو پیچھے ہٹایا، گردن سے کپڑا نکالا اور فرمانے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او ظالمو، کیا تم ایک آدمی کو محض اس جرم کی بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب صرف اکیلا اللہ ہے، اور تو کوئی قصور نہیں نا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور صدیق اکبر کو پکڑ لیا، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد ہوش آئی۔ لواحقین رشتہ دار پوچھتے ہیں، سناؤ ابو بکر کیا حال ہے؟ فرمانے لگے، میں تمہیں اپنا حال بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ تھی محبت، یہ تھا پیار۔ انہوں نے کہا لو چھوڑو، اس کی وہی باتیں رہ گئیں۔ کہنے لگے، ہمیں نہیں پتہ، آپ بتائیں، کچھ کھانا چاہتے ہو، کچھ پینا چاہتے ہو، ہم پیش کرتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، اس وقت تک میں اپنے منہ میں کوئی کھانے کی، کوئی پینے کی چیز داخل نہیں کروں گا جب تک اپنے ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا۔ یہ تھی سچی محبت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں بجز اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے۔ بات جو دل میں تھی نا، وہی زبان پر تھی، جو اصل کیفیت تھی
وہ بتا دے۔ یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو، یہ ایمان نہیں اس کی اجازت دیتا۔ جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات سنی تو فرمانے لگے، اے عمر پھر ابھی تو صحیح پورا مسلمان نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کی قسم، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا عمر، جب تک کوئی اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ گواہ رہیے، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ تو فرمایا، اے عمر اگر یہ بات سچی ہے تو پھر تو سچا مومن اور مسلمان ہے۔ اب تو مومن اور مسلمان ہے جب تو میرے ساتھ سچی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرنے لگا ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، محبت تھی نا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر مکہ میں بھیجا، مکہ والوں نے کہا، عثمان تیرے لیے اجازت ہے، طواف کر لے، لیکن نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے اور نہ ہی دوسرے کسی مسلمان کو۔ تیرے لیے اجازت ہے، طواف کر، سعی کر، جو چاہے کر، لیکن دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی۔ فرمانے لگے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر انتظار میں بیٹھے ہوں اور میں ان سے پہلے ہی طواف کر کے چلا جاؤں۔ نہیں، بلکہ آقا آئیں گے، وہ پہلے داخل ہوں گے، وہ آگے آگے طواف کریں گے اور میں عثمان ان کی اقتداء میں ان کے پیچھے پیچھے طواف کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما دے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی سچی محبت! آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ فرما دیا تھا نا کہ کل صبح میں یہ پرچم اسلام اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، اسے پکڑاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہ پرچم لے کر جائے گا، یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرما دیں گے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ اور اس کے رسول نے بھی ان سے محبت کی۔ محبت ہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت کے لیے بھی فرما دیا، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ پہ راضی ہیں۔ لیکن مسلمانوں، محبت کے تقاضے بھی ہیں اور محبت کا طریقہ بھی ہے۔ وہ طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ سمجھایا، اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبت کی۔ ہم سے کہا جاتا ہے نا، اگر تم دل سے مانتے ہو اور سچی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میلاد کیوں نہیں مناتے، جشن کیوں نہیں مناتے، جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ پھر محبت کا اظہار بھی کرو نا، تاکہ پتہ چلے کہ واقعہ ہی تمہیں محبت ہے۔ یہ محبت دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محبت محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آپ نے فرما دیا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، در حقیقت اسی نے میرے ساتھ پیار کیا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ خلفائے راشدین، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محبت کرتے تھے نا اللہ کے نبی سے؟ سب بولیں محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ سچی محبت تھی کہ نہیں ان کے دلوں میں؟ یقیناً تھی، لیکن 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور، 30 مرتبہ یہ دن 12 ربیع الاول کا آیا، ان میں سے کسی نے بھی گلیوں کو بازاروں کو نہیں سجایا، جھنڈیاں جھنڈے نہیں لگائے، لائٹیں اور لڑیاں نہیں لگائے، پہاڑیاں وغیرہ نہیں بنائیں، اور 12 ربیع الاول کو کیک کاٹ کر نہیں کھایا۔ یہ کام انہوں نے نہیں کیا، نہ جشن تھا نہ جلوس تھا، اور نہ ہی یہ سب چیزیں تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کیا اور اسی کا پرچار کیا، یہ تھی ان کی محبت، اور بحمداللہ یہی محبت ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک زندگی میں یہ ربیع الاول کا دن 63 مرتبہ آیا، لیکن واللہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں منایا جس طرح منایا جاتا ہے۔ اور دلائل کیا دیے جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، صحابہ کرام سے نہیں، کہتے ہیں دیکھو نا، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب نے آپ کی میلاد منائی تھی نا، میلاد کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو جب اس نے میلاد منائی تو ہم کیوں نہ منائیں؟ لیکن ہمارے نزدیک وہ معیار نہیں، ہمارے نزدیک معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام ہیں۔ اگر اس سے بھی جواز لینا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی جواز نکلتا ہے نا کہ جب اللہ آپ کو توفیق عطا فرما دے، آپ اللہ کی راہ میں غلام خرید کر آزاد کریں، لونڈی خرید کر آزاد کریں، یا کسی بے گناہ قیدی کو رہا کروا دیں، یا جو فقراء غرباء مساکین ہیں جو حاجت مند اور ضرورت مند ہیں ان پہ خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں، اور یہ جشن جلوس پر جو رقم لگائی جاتی ہے یہ تو ضائع جاتی ہے، بیکار بے مقصد، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔
اور پھر یہی وہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، یہی وہ دن کہ جس میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات بھی ہوئی۔ جیسے آپ کی ولادت کا یہ مہینہ ہے نا، آپ کی وفات کا بھی یہی مہینہ ہے۔ وفات کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے اگلے جمعے ہم انشاءاللہ، لیکن یہی مہینہ یہی دن آپ کی وفات کا بھی ہے۔ اور نہیں جی وفات کیوں ہوئی؟ آپ کو آپ کی وفات کا نام لینا تو ویسے ہی جائز نہیں، کیوں؟ پھر یہ جو کیک کاٹا جاتا ہے جس کا وزن ہوتا ہے 63 پاؤنڈ، یہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 63 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 63 سال، سب مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اس دنیا میں 63 سال زندہ رہے۔ 63 سال گزر جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب بات کریں نا، 63 سال کے بعد پھر کیا ہوا؟ دنیا میں آپ نہیں رہے، وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آخرت میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت منائی، لیکن کس طرح؟ اس طرح منائی، صحیح بخاری و مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن روزہ رکھتے تھے۔ ہر پیر والے دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے اس روزے کی وجہ پوچھی گئی، آپ نے بتایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، یہ پیر والا دن، اس میں میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میں ہی قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ بھی بتا دیا کہ میری ولادت کا دن جو ہے وہ عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ عید والے دن روزہ رکھا جاتا ہے؟ عید والے دن آپ نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا اور روزہ رکھ کر بتا دیا کہ یہ دن جو ہے عید کا دن نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔